رمضان المبارک کی مقدس اور مبارک راتیں اور ہر روز میلاد پاک کے بعد اور درس قرآن کے بعد دوستوں کی ایک تھوڑی چھوٹی سی نشست رمضان شریف کے حوالے سے انعقاد پذیر ہوتی ہے۔ تو اس نشست کے اندر رمضان شریف کے حوالے سے اور احادیث کی روشنی میں کوشش ہوتی ہے کہ دوستوں کے فائدے کے لیے کچھ گفتگو ہو، کیونکہ یہ مہینہ برکتوں والا اور رحمتوں والا، عظمتوں والا اور نعمتوں والا، عزتوں والا اور رفتوں والا مہینہ ہے، جس مہینے میں اللہ تعالیٰ رحمتوں کے بھی دروازے کھول دیتا ہے، آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، جنتوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی عجیب، اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، مغفرت اور بخشش کی خزانوں کے منہ کھول دیے جاتی ہیں اس مہینے کے اندر۔ تو اسی کانٹیکس کے اندر آج کی بھی یہ محفل آپ کے سامنے سجی ہے۔ اب آپ فرمائیے کوئی بات۔ جی بابا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اونچا بولیں۔ بابا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں لوگ روزہ رکھ کر اپنے گھروں میں یا دفاتر میں وہ لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں اس غیبت کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں، ویسے تو شریعت کی روح سے روزے کی حالت میں غیبت کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے، جون سی ہے غیبت کا کرنا، کیونکہ اس کی وجہ سے روزے میں کراہت آ جائے گی، روزے میں کراہت آتی ہے۔ تو روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا روزے دار صرف بھوکا اور پیاسا ہی رہ کر سارا دن گزار دے اور ہر گندا کام کرتا رہے؟ وہ جھوٹ بھی بولے، وہ رشوت بھی لے، وہ ادھر کی ادھر بات بھی کرے، دوسروں کی ٹانگیں بھی کھینچے، دوسروں کو تکلیف بھی دے، ادھر کی بات ادھر بھی کرے، پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی بھی کرے، غیبت بھی کرے، جون سا ہے؟ تو روزہ فرض کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف بھوکا اور پیاسا رہے۔ مختلف احادیث آپ نے پڑھی ہیں، سنی ہیں کہ ایسا کرنے سے تو پھر اس روزے کے رکھنے کا فائدہ کیا ہے، جون سا ہے کہ اگر بندہ جو دنیاوی خواہشات اور لذتیں جو ہیں ان سے بھی انسان اللہ کی خاطر پیچھے آ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، جو حلال رزق ہے اس کو کھانا چھوڑ دیتا ہے، حلال پانی جو پینا ہے، مشروبات وہ پینا چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ نے آپ کے لیے آپ کی بیوی حلال کی اس کے پاس اس روزے کی حالت میں جب حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو جو حرام چیزیں ہیں یا ناجائز چیزیں ہیں وہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا بندہ؟ جو ان سے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، جو ان سے تو غیبت سے بچنا چاہیے۔ جیسے کہ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت انس کسی کے پیٹھ پیچھے اس کو برا بھلا کہنا یا اس کی برائیاں کرنا، اس کے عیب تلاش کرنا، اس کے عیب بیان کرنا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ تاجدار دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو حکم دیا کہ روزہ رکھو، تو صحابہ کرام نے اس دن آپ کے حکم کے اوپر روزہ رکھا، اور آپ نے فرمایا جب تک میں اجازت نہ دوں تو تم میں سے کوئی روزہ کھولے نہ، کوئی بندہ روزہ افطار نہ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اب جب شام ہوئی تو صحابہ کرام ایک ایک کر کے باری باری حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ، تو اب مجھے اجازت دے دیں، میں نے آپ کے فرمانے پر روزہ رکھ لیا تھا، اب میں روزہ افطار کر لوں، کیونکہ حضور نے فرمایا کوئی اس وقت تک روزہ نہ کھولے جب تک میں نہ کہوں، اس وقت تک افطار نہ کرے جب تک میں اس کی اجازت نہ دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک ایک کر کے اجازت دیتے رہے۔ تو پھر ایک صحابی آئے، صحابی رسول، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، دو عورتوں نے بھی روزہ رکھا
تو مگر وہ آپ کی خدمت بابرکت میں آنے سے، یہاں آنے سے حیا محسوس کرتی ہیں جو ان سی ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ دونوں عورتیں بھی جنہوں نے روزہ رکھا ہے وہ دونوں عورتیں بھی روزہ کھول لیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے یہ بات کی نا، تو حضور نے اپنا رخ انور دوسری طرف کر لیا، آپ نے دوسری طرف، اب اس نے پھر حضور سے عرض کیا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ وہ دو عورتوں نے بھی روزہ رکھا تھا اور وہ بھی اجازت مانگ رہی ہیں، یعنی ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ کھول لیں۔ تو حضور نے پھر اپنا چہرہ انور دوسری طرف کر دیا۔ اب وہ جو صحابی رسول تھے انہوں نے پھر تیسری دفعہ پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پھر یہ بات عرض کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تیسری مرتبہ پھر اپنا چہرہ انور ادھر سے موڑ لیا، اس سوال کرنے والے کی طرف سے انہوں نے پھر چہرہ موڑ لیا جو ان سے، اور پھر جو ان سے اس نے یہی بات کی، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا تھا، تو حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اصل میں ان دونوں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں تھا، جو روزہ کھولنے کی اجازت مانگ رہی ہیں ان دونوں نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ وہ کیسی روزے دار ہیں؟ وہ دونوں عورتیں جون سی ہیں، وہ سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں، لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں، تو ان کو حکم، اچھا ایک روایت کے اندر ہے، ایک اور روایت کے اندر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے منہ پھیرا، وہ پھر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ دونوں شدت پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہیں، یعنی کہ ان کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے، تو اب ان کو روزہ کھولنے کی اجازت دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو بلاؤ میرے پاس، ان دونوں عورتوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب وہ دونوں عورتیں آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جن سے، اور ان میں سے ایک عورت کو کہا کہ اس پیالے کے اندر نا اپنا منہ کرو، یعنی اس نے کہہ کی اس میں کہہ کرو، تو کہہ کس چیز کی تھی؟ وہ کہہ کے اندر خون تھا اور پیپ تھی اور گوشت کے ٹکڑے تھے اس کہہ کے اندر جون سے، تو جس سے آدھا پیالہ بھر گیا، یہ دوسری روایت کے اندر ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت کو کہا کہ تم بھی ذرا اس کے اندر منہ ڈالو نا، یعنی تم بھی اس میں کہہ کرو، تم بھی اس میں کہہ کرو۔ اس نے بھی اسی طرح کیا تو وہ پیالہ پورا بھر گیا، یعنی اس میں پیپ تھی، خون تھا اور گوشت کے ٹکڑے تھے، جن سے گوشت تھا اس کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے روزہ تو رکھا تھا، لیکن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان چیزوں سے انہوں نے تو اپنا روزہ پہلے ہی افطار کر لیا ہوا تھا، پہلے ہی روزہ افطار کر لیا ہوا تھا۔ یعنی یہ دونوں آپس میں بیٹھی ہوئی تھیں ایک دوسرے کے پاس، اور دونوں مل کر لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں، یعنی کہ غیبت کرتی رہیں، کہ لوگوں کی برائی کو بیان کرتی رہیں کہ اس میں یہ برائی ہے، اس میں وہ برائی ہے، اس کے یہ عیب ہے، آپس میں یعنی کہ یہ باتیں کرتی رہیں، یہ غیبت کرنے لگیں۔ تو یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ غیبت جو ہے یہ سوچنے، اور آپ یہ بات سوچیں کہ آج ہمارے گھروں کے اندر، عام خاندانوں کے اندر، معاشرے کے اندر کیا یہ چیز نہیں ہے؟ گھر کے اندر کم و بیش ہر جگہ کے اوپر جہاں بیٹھ جائیں وہ آپس میں بیٹھ کر، دو عورتیں ہیں یا دو مرد ہیں یا کوئی ایک مرد ہے، اس کو یہ گندی لت ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی برائیاں یا عیب دوسروں تک پہنچاتا ہے یا اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتا ہے، تو بھلے یہ جو چیز ہے گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ، مگر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
مگر اس میں کراہت تو آ جائے گی، روزے کی نورانیت تو ساری ختم ہو جائے گی۔ روزہ کیا صرف اس چیز کا نام ہے کہ آپ سارا دن بھوکے رہیں، آپ پیاسے رہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے جو فرامین ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں حضور داتا صاحب نے اس میں روزے کے اس میں ضمن میں جو کچھ لکھا ہے کہ روزہ صرف آپ کی اس کا نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، یا بیوی کے پاس نہیں جانا، جماع نہیں کرنا، نہیں، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں اور پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ ورنہ اس روزے کی جو روزہ رکھ کر ہر برا کام کرنا ہے، ہر بری چیز کو سننا ہے، ہر بری چیز کو دیکھنا ہے، ہر بری چیز کا ذکر کرنا ہے، تو بہرحال غیبت گناہ کبیرہ میں آتا ہے، مگر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ تو ہو جائے گا، لیکن اس روزے کی نورانیت ساری ختم ہو جائے گی، اس روزے کا مقصد سارا ختم ہو جائے گا۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ غیبت کو زنا سے سخت بڑا گناہ فرمایا گیا، زنا سے بھی بڑا گناہ فرمایا گیا، غیبت جون سی ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ گو کہ روزہ تو ہو جائے گا، مگر ایسے روزے کا کیا فائدہ جس روزے کے بعد، جس روزے کے اندر 10 گناہ بھی انسان کے جون سے لکھے جائیں، اور غیبت تو پھر ایک ایسا گناہ ہے جس کو زنا سے بھی بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ اب آپ آگے فرمائیے اگلے سوالات جن سے